رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أبو عبد الله الحسين إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بصيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات بر محمد معزز سامعین کرام، سب سے پہلے تو بارگاہ یزدی میں اس پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے اپنی ناپاک زبان سے تذکرہ اہل بیت کے ذریعے سے طہارت عطا کرنے کا موقع فراہم فرمایا. اور اس کے بعد امام معصوم فرماتے ہیں رحم اللہ من احیا امرنا، کہ خداوند متعال ان لوگوں پہ رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کا احیا کرتے ہیں. تو دوسری بار میں اس مجلس عزا کے اہتمام کرنے والوں کی خدمت میں شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع عطا فرمایا، خطابت کرنے کا موقع عطا کیا. تو جس کلام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان کلمات سے لوگوں پر یہ عیاں ہو جاتا ہے کہ امام اپنے اس کلام میں کیا بیان کرنا چاہتے ہیں. امام مظلوم کربلا اپنے ان مقدس کلمات میں اپنے قیام کے مقصد کو بیان کر رہے ہیں. عزیزان محترم، آپ تاریخ سے واقف ہیں کہ جس وقت رسول اسلام مبعوث برسالت ہوئے تو بشریت کے زندگی گزارنے کے طور طریقے کیا تھے. رسول اسلام کے تبلیغات سے پہلے انسان کس کھائیوں میں تھا، کس پستیوں میں زندگی گزار رہا تھا، کس ضلالت و گمراہی میں زندگی گزار رہا تھا. رسول اسلام نے اپنے جد و جہد کے ذریعے سے، اپنے محنتوں کے ذریعے سے اور دستور الہی کے ذریعے سے اس معاشرے میں جس وقت رسول اسلام آئے وہ معاشرہ پستیوں اور ضلالتوں میں تھا، گمراہیوں میں تھا. رسول اسلام نے اپنے کاوشوں کے ذریعے سے، دستور الہی کے ذریعے سے ان ظلمات میں زندگی گزارنے والوں کو ایک نور کی طرف ہدایت دی اور دین اسلام کو ایک مقام تک لے کر گئے. مگر افسوس رسول اسلام کے جانے کے بعد اور امام حسین مظلوم کربلا کے زمانہ آتے آتے
وہ معاشرہ، وہ انسانیت، وہ بشریت اپنے اس دور جاہلیت کی طرف جس کی وجہ سے امام کو یہ کہنا پڑا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما۔ تو امام مظلوم کربلا بیان کرتے ہیں کہ نہ میں شرپسندی کے لیے قیام کر رہا ہوں، نہ میرا خروج، نہ میرا قیام فخر و مباحت کے لیے ہے، تکبر کے لیے ہے، نہ میں اپنے چاہت کے لیے، نہ میں دولت کے لیے، نہ میں جاؤ حشم کے لیے، نہ میں شرپسندی کے لیے، نہ میں فتنہ و فساد کے لیے، نہ میں ظلم و استبداد کے لیے قیام کر رہا ہوں، بلکہ ان چیزوں سے نفی کرنے کے بعد امام حسین مظلوم کربلا کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں دو امام ہیں، ایک امام من جانب اللہ ہوتا ہے اور دوسرا امام جو لوگوں کا بنایا ہوا ہوتا ہے، جو شیطان کے راستے پہ چلتے ہوئے لوگوں کو نور کے بجائے وہ نور میں جو زندگی گزارتے ہیں ان کو ظلمات کی طرف لے جاتا ہے۔ تو امام نے ان چیزوں کو، کچھ چیزوں کی نفی کی کہ نہ میں خود خواہی کے لیے نکل رہا ہوں، نہ شرپسندی کے لیے نکل رہا ہوں، نہ میں فخر و مباحت کے لیے نکل رہا ہوں، نہ میں ظلم و استبداد کے لیے نکل رہا ہوں، نہ میں فتنہ و فساد کے لیے نکل رہا ہوں، مگر امام مظلوم کربلا اس کلام سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں جس کے مد مقابل نکل رہا ہوں وہ شیطان کا نمائندہ ہے، وہ ان چیزوں کا، وہ ان صفات سے متصف ہے، مگر میں جو امام من جانب اللہ ہوں، جو میں امام معصوم ہوں، میری صفت کچھ اور ہے۔ تو امام نے بڑھ کر دوسرے جملے میں ارشاد فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، کہ میں اپنے نانا کی امت کے اصلاح کی غرض سے نکل رہا ہوں۔ وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ میری خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو امر بالمعروف کروں ونہی عن المنکر کروں۔ یہ کس کی صفت ہو سکتی ہے؟ جو امر بالمعروف کرتا ہے، جو نہیں عن المنکر کرتا ہے، جو رسول کی سیرت کو اپناتا ہے، جو علی کی سیرت کو اپناتا ہے، جو نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہے، وہ صرف اور صرف امام جو من جانب اللہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ صفات ہو سکتے ہیں۔ پہلے جن چیزوں کی نفی کی وہ امام حسین مظلوم کربلا اپنے مد مقابل کے صفات کو بیان کر رہے ہیں جو شیطان کا نمائندہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو امام حسین مظلوم کربلا جس رسول نے اپنے کاوشوں کے ذریعے سے، دستور الہی کے ذریعے سے، اپنی محنتوں کے ذریعے سے جس بشریت کو ایک مقام عطا کیا، ایک اچھی زندگی دی، نور ظلمات سے نور کی طرف ہدایت دی، مگر حسین کا زمانہ آتے آتے وہ بشریت، وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی اپنے دور جاہلیت کی طرف پلٹ گئی، اور ایسا زمانہ آیا کہ امام مجبور ہو گئے کہ معاویہ اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ اس نے اپنے بعد یزید کو اپنا خلیفہ معین کر دیا، اور وہ معاویہ نے کہا کہ کچھ شخصیتیں ہیں جن سے تم بیعت لے لینا، اگر تم نے بیعت نہ لی تو وہ تمہارے لیے، تمہاری خلافت کے لیے، تمہاری حکومت کے لیے خطرہ لاحق ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک امام حسین مظلوم کربلا کی شخصیت ہے، ان سے بیعت لے لینا، اگر بیعت نہ کریں تو ان کے سر و تن میں جدائی کر دینا۔ جیسے ہی یزید تخت خلافت پہ قابض ہوا تو اس نے ولید کو خط بھیجا کہ حسین ابن علی سے بیعت لے لو، غرض کہ امام مظلوم کربلا کو ولید نے اپنے دربار میں بلایا، اور جب امام حسین کچھ ساتھیوں کے ساتھ دربار ولید میں پہنچے تو امام سے مطالبہ کیا کہ یزید کی بیعت کرو، اس وقت وہ خلیفۃ المسلمین ہے، وہ جانشین پیغمبر ہے، وہ اس کی حکومت ہے۔ امام مظلوم کربلا نے دربار ولید میں اپنے موقف کو بیان کیا، اپنے قیام کو بیان کیا، مثل لا یباع مثلہ، کہ میں حسین جیسا، مجھ جیسا، یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام نے بیعت سے انکار کیا۔ انشاءاللہ آگے جملوں میں میں یہ وضاحت کروں گا کہ امام مظلوم کربلا نے یزید کی بیعت سے انکار کیوں کیا،
امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ امام حسین مظلوم کربلا نے اپنے چند کلمات، مختلف کلمات کے ذریعے سے اور متعدد مقامات پر اپنے موقف کو بیان کیا کہ میرا قیام کا ہدف کیا ہے، میرے قیام کا مقصد کیا ہے، میرے قیام کے اغراض کیا ہیں۔ تو امام مظلوم کربلا نے بیان کیا سب سے پہلے ولید کے دربار میں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ایک وقت ایک مقام ایسا آیا کہ جب یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا تو امام مظلوم کربلا اپنے نانا کے قبر اطہر کے پاس آ کر یہ واضح کرتے ہیں کہ میرا موقف کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے۔ بے ابی انت و امی لقد خرجت من جوارک کرہا وفرق بینی و بینک حیث انی لا اباع لیزید بن معاویہ، کہ اے نانا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، انی لقد خرجت من جوارک، میں آپ کے جوار سے خروج کر رہا ہوں، ودا کر رہا ہوں آپ کو۔ اب میں نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے مجبور کر دیا گیا ہے، مجھے ایسا مجبور کیا گیا کہ میں آپ کے جوار سے دور ہو رہا ہوں۔ کیوں مجبور کیا گیا؟ امام فرماتے ہیں قرآن وفرق بینی و بینک، امام اپنی چاہت سے رسول اسلام کے قبر کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، بلکہ ایسے حالات بنائے گئے کہ امام مظلوم کربلا کو یہ کہنا پڑا کہ اے نانا آج آپ کے اور میرے درمیان جدائی ہو رہی ہے۔ کیوں جدائی ہو رہی ہے؟ امام نے بیان کیا کہ انی لا ابایع لیزید بن معاویہ، کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، لہذا یزید مجھے مجبور کر رہا ہے اپنی بیعت کے لیے، لہذا میں نانا آپ کے قبر سے دور ہو رہا ہوں۔ اور یہاں پہ بیان کیا کیوں امام حسین یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، کہ امام نے فرمایا شارب الخمور وراکب الفجور، کہ امام اس وجہ سے نہیں بیعت یزید کی کرنا چاہتے کہ چونکہ یزید علی الاعلان فسق و فجور پر اتر آیا تھا، لہذا امام نے کہا، اپنے نانا سے خطاب کر کے کہا کہ میں یزید کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتا، لہذا میں آپ کے قبر سے دور جا رہا ہوں، آپ کے دین کی خاطر، آپ کی امت کے لیے، آپ کی امت کی اصلاح کی غرض سے میں آپ کی قبر کو چھوڑ رہا ہوں، آپ کے شہر مدینہ کو چھوڑ رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ یہ وہ مقام کہ جس اپنے موقف کو بیان کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے امام مظلوم کربلا نے اپنے بھائی محمد حنفیہ سے کہا کہ دنیا میں کسی بھی کونے میں مجھے پناہ نہ ملے تب بھی میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، چونکہ وہ انسان، وہ یزید خلیفۃ المسلمین جانشین پیغمبر کے عنوان سے حکومت کر رہا ہے۔ لوگوں پہ یہ آیا نہ ہو جائے کہ اس کی سیرت رسول کی سیرت جیسی ہے، اس کی سیرت رسول کے سیرت جیسی، اس کی گفتار رسول کے گفتار جیسی، اس کی رفتار رسول اسلام کے رفتار جیسی، اس کی گفتار رسول اسلام کے گفتار جیسی۔ لہذا اس وجہ سے میں بیعت کا انکار کر کے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یزید نہ رسول اسلام کی سیرت پہ عمل کر رہا ہے، نہ رسول اسلام کے گفتار اس کے اندر ہے، نہ اس کی رفتار رسول اسلام کی رفتار جیسی ہے۔ اگر امام بیعت کر لیتے تو دنیا یہی سمجھتی کہ یہی جانشین پیغمبر ہے، جو بھی یہ عمل انجام دے رہا ہے یہ رسول اسلام کی پیروی کرتے ہوئے عمل انجام دے رہا ہے۔ لہذا امام نے بیعت سے انکار کر کے یہ بتا دیا کہ یہ شارب الخمور ہے، یہ اسلام کے لیے بڑا خطرہ بن چکا ہے، لہذا میں بیعت کا انکار کر کے یہ دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ امام مظلوم کربلا نے اپنے موقف کو یہاں پہ بھی بیان کیا۔ امام کی صرف اور صرف یہی چاہت ہے کہ جو میرے نانا کے دین سے لوگ منحرف ہو رہے ہیں انہیں راہ راست کی ہدایت کرنا ہے، ان کی اصلاح غرض ہے۔
ان کے درمیان نہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو عام کرنا مقصود ہے۔ آگے چلتے چلتے ایک مقام ایسا آیا کہ جب کوفہ والوں نے خطوط پہ خطوط لکھے کہ ہم بغیر ہادی کے ہیں، ہم بغیر امام کے ہیں، ہم ہدایت چاہتے ہیں، ہم گمراہیوں سے نکل کر راہ راست پہ آنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ تشریف لے آئیے، تو امام مظلوم کربلا نے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کیا، اور بس اہل بصرہ کے معززین و اکابرین کو خط میں تحریر فرمایا، انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبی، کہ میں آپ لوگوں کو کتاب خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں، سنت نبی کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ ان السنہ قد امیتت و ان البدع قد احییت، کہ چونکہ سنت مردہ ہو چکی ہے، بدعت کو زندگی مل چکی ہے، لہٰذا میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ امام مظلوم کربلا نے اس بیان میں، اس تحریر میں لوگوں کے اوپر واضح کر رہے ہیں کہ میرا مقصد کیا ہے، سنت کا احیاء کرنا ہے، سنت کا جو سنت مردہ ہو چکی ہے اس سنت کو زندگی عطا کرنا ہے، جو بدعتیں زندگی پا رہی ہیں اس بدعتوں کو ختم کرنا میرا مقصود ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ امام اپنے متعدد مقام پہ کیوں بار بار اپنے موقف کو بیان کر رہے ہیں؟ چونکہ امام جانتے ہیں، امام کی نگاہ مستقبل پہ ہے، امام عالم بالغیب ہے، اب امام غیب کی باتوں کو جانتا ہے، مستقبل میں حالات کیسے پیش آنے والے ہیں۔ امام جانتے تھے کہ میری شہادت کے بعد میرے مقصد کو لوگ مختلف نام دے کر تحریف کے نظر کر دیں گے، لہذا امام حسین مظلوم کربلا متعدد مقامات پر اپنے موقف کو بیان کر رہے ہیں کہ میرا موقف کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، میرے قیام کا ہدف کیا ہے۔ تو جب اہل مکہ کی طرف روانہ ہوئے، مکہ کی طرف چل رہے ہیں، تو راستے میں فرزدق شاعر نامی شخص سے امام مظلوم کربلا کی ملاقات ہوئی، تو امام نے اس سے دریافت کیا کہ عراق کے حالات کیسے ہیں، وہاں کا ماحول کیا ہے۔ تو فرزدق نے امام کے سامنے پیش کیا، کہا مولا دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، تلوار آپ کے خلاف ہے۔ تو امام نے وہاں پہ اس مقام پہ فرمایا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ امام حسین علیہ السلام نے فرزدق کے سامنے اپنے موقف کو یوں بیان کیا، ان ہؤلاء قوم قد لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن واظہروا الفساد فی الارض، کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو شیطان کی اطاعت کر رہی ہے اور رحمان کی اطاعت سے دور ہو رہی ہے، وَأَظْهَرُ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد برپا کر رہے ہیں، وَأَبْطَلُوا الْحُدُودَ وَشَرِبُوا الْخُمُورَ، کہ وہ دین حدود الہی کو معطل کر رہے ہیں اور شراب پی رہے ہیں۔ وَأَنَا، امام مظلوم کربلا فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ چونکہ یہ شراب پیتے ہیں، فسق و فجور کو علی اعلان عمل کر رہے ہیں، فسق و فجور کر رہے ہیں، وَأَنَا أَوْلَى مَنْ قَامَ بِنُصْرَةِ دِينِ اللَّهِ، کہ میں زیادہ حقدار ہوں کہ اپنے نانا کے دین کی نصرت کروں اور شریعتوں کو عزت عطا کروں اور اللہ کی راہ میں جہاد کروں۔ تو امام مظلوم کربلا نے اپنے موقف کو بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہاں، اب ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں، امام کے اس واقعے سے، اس عمل سے یہ ظاہر ہو جائے گا کہ امام کیا چاہتے ہیں۔ چونکہ وہب کلبی کی زندگی سے آپ واقف ہیں، بس میں اپنے ہدف، اپنے عنوان کے مطابق بیان کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ وہب کلبی ایک عیسائی مذہب پہ گامزن تھے، ایک عیسائی مذہب پہ چل رہے تھے۔ جب امام مظلوم کربلا کی ملاقات راستوں میں ہوئی تو امام کے اخلاق سے، امام کے کردار سے امام نے اس وہب کلبی کو عیسائیت سے نکال کر امت محمدی میں داخل کر کے یہ بتایا کہ میرا یہ کام ہے کہ جو ظلمتوں میں ہیں ان کو ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف ہدایت کروں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
بلند نعرہ صلوات۔ امام نے یہ فرمایا کہ وہ اسیر و بصیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، امام کا یہ قول کہ میں اپنے نانا کی سیرت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے بابا کی سیرت کے احیاء کے لیے نکل رہا ہوں۔ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ راستے میں ہر کے لشکر سے ملاقات ہوئی، تو امام نے ہر کے لشکر والوں کی یہ کیفیت دیکھی کہ پیاس سے جاں بلب ہیں، پیاس کا غلبہ ایسا طاری ہے کہ اگر ایک قطرے آب نہ ملے تو وہ ہلاک ہو جائیں۔ تو لہذا امام مظلوم کربلا نے اپنے چاہنے والوں سے، اپنے اولاد سے، اپنے اصحاب و انصار سے کہا کہ یہ لشکر بھوک سے، یہ لشکر پیاس سے مر جائے گا، لہذا اسے سبیل عام کیا جائے، انہیں سیراب کیا جائے۔ امام مظلوم کربلا کے چاہنے والوں نے، اصحاب و انصار نے، اعزاء و اقارب نے اپنے ہاتھوں میں کوزے لیے ان کی طرف بڑھے، ان لشکر والوں کو پانی پلایا، مگر امام مظلوم کربلا نے ایک شخص کو ایسا دیکھا کہ وہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس کے اندر ایسی طاقت نہیں کہ وہ خود سے اپنے ہاتھوں سے پانی نوش فرما لے۔ تو امام مظلوم کربلا اس کے قریب گئے، جانے کے بعد اس کے سر کو اپنے آغوش میں رکھا اور اپنے ہاتھوں سے پانی پلا کے بتایا کہ یہ میری سیرت ہے۔ میں اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ امام مظلوم کربلا نے اپنے اس عمل سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ امام پانی پلا کر، اپنے دشمنوں کو پانی پلا کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ یزید کے باپ نے ہمارے چاہنے والوں کے اوپر پانی بند کیا تھا، جب وہ دریا پہ امام نے قبضہ کیا تو امام کے چاہنے والوں نے کہا کہ اے مولا، اس نے ہم پر پانی بند کیا تھا تو اب ہم اس کے اوپر پانی بند کر دیں گے، اس لشکر والوں کے لیے پانی بند کر دیں گے۔ تو امام نے کہا یہ میری سیرت نہیں ہے، یزید کی سیرت ہے، یہ معاویہ کی سیرت ہے کہ وہ ہم پر پانی بند کرتے ہیں، مگر میری سیرت یہ ہے، میں انسانیت کا مالک ہوں، میں انسانیت کا درد رکھتا ہوں، لہذا پانی کو عام کر دیا جائے، ان کو پانی لے جانے دیا جائے، وہ پانی سے سیراب ہوتے رہیں۔ امام نے اپنے عمل سے، امام حسین مظلوم کربلا نے اپنے ہاتھوں سے لشکر یزید کو پانی پلا کر یہ بتایا کہ میرے بابا کی سیرت ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے معاویہ کے لشکر والوں کو پانی پلایا تھا، میں اسی کا بیٹا ہوں، میں اسی کی سیرت پہ چلتے ہوئے میں معاویہ کے بیٹے کے لشکر والوں کو پانی پلا کے بتا رہا ہوں، یہ میرے باپ کی جو ہے سیرت ہے، وہ یزید کی سیرت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد صلوات۔ امام کا صرف اور صرف یہی مقصد تھا کہ اپنے جو دشمن ہیں، جو گمراہی میں، صرف امام کو اس چیز کا درد تھا کہ میں امام برحق ہوں، میں امام من جانب اللہ ہوں، لہٰذا میری یہ ذمہ داری ہے کہ میرے نانا کے امتی گمراہ نہ ہو، وہ صراط مستقیم پر آ جائے، صراط مستقیم کی طرف چلے، کوئی دوزخی نہ ہو۔ صرف اور صرف امام حسین مظلوم کربلا جنتی بنانا چاہتے ہیں، لہٰذا دین کے اوپر ایسی مصیبت آئی کہ یزید امام سے بیعت لینا چاہ رہا ہے، لہذا امام نے یہ گوارا نہ کیا کہ یزید کی بیعت کرے، مگر نانا کے دین کی خاطر، نانا کے دین کے استحکام کے لیے اپنے نانا کے محبوب شہر کو، پیارے شہر کو چھوڑ رہے ہیں۔ وہ وقت بھی آیا کہ امام مظلوم کربلا نے اپنے بہن زینب کی خدمت میں آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں اے بہن زینب، اب نانا کا دین خطرے میں ہے، نانا کے دین کو بچانے کے لیے ہمیں مدینہ سے رخصت ہونا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، امام اپنے مختصر سے قافلے کو تیار کیا، ایک ایک بیوی سوار ہو رہی ہیں۔ جب ہر بیوی سوار ہو گئیں اور جو صاحبان اولاد ہیں وہ بیٹی کا درد بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جب باپ اپنی بیٹی کو رخصت کر کے کہیں بھی سفر پہ جانا چاہتا ہے
اس باپ کو یہ یقین ہے کہ میں اپنی بیٹی سے رخصت ہو کے کچھ دنوں کے لیے چند لمحوں کے لیے دور ہو رہا ہوں، مگر اس باپ کی نگاہوں میں اس بیٹی کی تصویر نظر رہتی ہے، اس کی آنکھوں میں بیٹی ہر وقت دکھائی دیتی رہتی ہے، چونکہ یہ باپ بیٹی کا رشتہ ہی کچھ اور ہے۔ جو سب سے زیادہ اگر باپ سے زیادہ عزیز رکھتی ہے، باپ کو عزیز رکھتی ہے تو وہ بیٹی ہے، اور باپ بہت ہی زیادہ بیٹی سے مانوس ہوا کرتا ہے۔ جس وقت امام مظلوم کربلا اپنے اعزاء و اقارب کو مدینہ چھوڑ کر نکل رہے ہوں گے اور اپنی بیٹی سغرا کو نہ ساتھ میں لے جا رہے ہوں گے کہ اے بیٹی سغرا تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گی، تو آپ سوچیں کہ کتنا درد ہوگا ایک باپ کو کہ میری بیٹی، جبکہ بیٹی کو پتہ ہے کہ میرا بابا جس راہ پہ چل رہا ہے، جس جگہ جا رہا ہے، اس جگہ سے کبھی لوٹ کے نہیں آئے گا، میں اپنے بابا کی دوبارہ صورت نہ دیکھ پاؤں گی۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، جب جناب سغرا نے اپنے والد کو، اپنے قافلے والوں کو رخصت کر لیا، جب چند قدم آگے یہ قافلہ بڑھا تھا تو امام مظلوم کوئی پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے، تو امام مظلوم کربلا نے دیکھا، مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ بیٹی پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ کہا اے سغرا تم نے تو رخصت کر لیا تھا، پھر پیچھے آنے کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا میں آخری بار دیدار کرنا چاہتی ہوں، میرے بھیا علی اصغر کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ حال غرض جناب سغرا نے آخری ملاقات کی۔ ہاں یہ عزیزو عزاداران امام مظلوم کربلا، امام مظلوم کربلا اپنا مختصر سا قافلہ کربلا کی جانب روانہ ہوئے۔ وہ متعدد مقام سے گزرتے ہوئے ایسا مقام آیا کہ امام کا رہوار آگے نہیں بڑھ رہا ہے، امام نے سواری بدلی، اب وہ سواری بھی آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ اسی طریقے سے روایت بتاتی ہے کہ امام نے 6 گھوڑے تبدیل کیے مگر کوئی ایک گھوڑا بھی ایک قدم آگے نہ بڑھایا۔ تو امام مظلوم کربلا نے وہاں کے رہنے والوں سے دریافت کیا کہ آؤ بتاؤ کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا اس سرزمین کو شط فرات کہتے ہیں۔ اے مولا اس زمین کو شط فرات کہتے ہیں، کیا کوئی دوسرا نام بھی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں اسے نینوا بھی کہتے ہیں۔ کہا کوئی دوسرا نام بھی ہے؟ ایک بزرگ شخص آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد کہتا ہے اے مولا اس سرزمین کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ امام مظلوم کربلا نے جیسے ہی کرب و بلا کا نام سنا زمین کربلا پہ بیٹھ گئے اور حکم دیا اے میرے اصحاب و انصار، اے میرے اعزاء و اقارب، اے میرے عباس، اے میرے بھائی عباس، اے میرے لال اکبر، اے قاسم، اپنی سواریوں کو اتارو، میری آخری منزل آ گئی ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں میں شہید کیا جاؤں گا۔ اے بھیا عباس وہ مقام ہے جہاں آپ دونوں شان قلم کرائیں گے۔ اے علی اکبر یہ وہ مقام ہے جہاں تجھے سینے پہ انی کا پھل لگے گا۔ اے بیٹا قاسم یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہاری لاش کے اوپر گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال کیا جائے گا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ امام نے بنی اسد والوں کو بلایا، بلانے کے بعد کہتے ہیں آنے کے بعد امام کہتے ہیں اے قبیلے بنی اسد یہ تمہاری زمین کو میں خریدنا چاہتا ہوں۔ امام سے کہا اس زمین کو نہ خریدیں، جو بھی آیا اس زمین میں مصائب میں مبتلا ہو گیا ہے، امام اس زمین کو نہ خریدیں۔ امام نے کہا نہیں عزیزو میرا یہی مقام ہے، میری منزل یہی ہے، میری قبر یہیں بنے گی۔ ہاں اے بنی اسد والو یہ پیسے لو۔ کچھ درہم میں امام مظلوم کربلا نے زمین کو اسد والوں سے خریدا اور خریدنے کے بعد انہی کے حوالے کرتے ہوئے کہا اے لوگو میں یہ زمین آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مگر میری شہادت کے بعد میرے چاہنے والے میری زیارت کے لیے جب آئیں تو میرے قبر کی نشاندہی کرنا اور ان کو 3 روز تک مہمان بنائے رکھنا۔
رکھنا۔ اور عزیزو، امام مظلوم کربلا نے کہا کہ اے لوگو، میری یہ تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ میری شہادت کے بعد مجھے دفن کر دیا جائے۔ امام نے کہا جاؤ تم اپنی بیٹیوں کو، تم اپنی عورتوں کو بلا لاؤ، اپنی خواتین کو بلا لاؤ۔ بنی اسد کی خواتین آئیں۔ امام نے کہا اے خواتین بنی اسد، اگر تمہارے شوہر یزید کے خوف سے میرے لاشے کو دفنا نہ سکے تو تم فرات کے کنارے پانی کے بہانے سے آنا اور ہمیں دفن کر دینا۔ جاؤ، ہمیں تمہیں رخصت کرتے ہیں، جاؤ اپنے بچوں کو بلا لاؤ۔ بنی اسد کے عورتیں اپنے بچوں کو امام کی خدمت میں بھیجا۔ امام کے پاس جب بچے آئے تو امام کو یہ تمنا تھی کہ مجھے دفن کیا جائے۔ امام نے کہا بچوں، اگر تمہارے ماں باپ، اگر تمہارے والدین یزید کے خوف سے میرے لاشے کو دفن نہ کر سکے تو تم کھیلتے کھیلتے ایک خاک مشت اٹھانا اور ہمارے جسد پہ ڈالتے جانا۔ امام کو یہ تمنا تھی، امام کو کتنا ارمان تھا کہ مجھے دفن کیا جائے۔ ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا، امام کی شہادت کے بعد امام کا لاشا زمین کربلا کی جلتی ریت پر سے روز تک زمین پر پڑا رہا، اور امام کے بیٹے زین العابدین اتنے مجبور کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، امام کی تمنا رہ گئی کہ امام کو دفنیہ کیا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔